ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وقال صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یہ زندگی دو طریقے سے گزاری جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ انسان کے ذہن میں، اس کے دل و دماغ میں کوئی بڑا مقصد نہ ہو، کوئی بڑا مشن نہ ہو، کوئی اونچا نوبل ٹارگٹ نہ ہو جس کو اپنی زندگی میں اچیو کرنا چاہتا ہو۔ بس کچھ موج مستی، کچھ لذتیں، کچھ غم، کچھ صدمے، کچھ بیماریاں، کچھ ٹینشن، کچھ الجھن، بس انہی میں زندگی تمام ہو جائے۔ ایک جانور جس طرح زندگی گزارتا ہے، اس کے سامنے کوئی بڑا مشن اور مقصد نہیں ہوتا، اس کی خواہشات بہت پست اور لو قسم کی ہوتی ہیں، اس کے پاس کوئی ویژن نہیں ہوتا، اس کی زندگی کا کوئی خاص گول نہیں ہوتا۔ کھانا پینا، میل اور فیمیل کی ملاقاتیں، بچوں کے پیدائش اور مر جانا۔ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ انسان یہ بھی اپنے لیے چن سکتا ہے، ایک مرد یا ایک عورت، ایک نوجوان لڑکا یا ایک نوجوان لڑکی اس طرح بھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج دنیا میں شاید زیادہ تر لوگ اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور زندگی گزارنے کا میری عزیز بچیوں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی بڑا مشن ہو، دل اور نگاہ میں کوئی ویژن بسا ہوا ہو، کچھ سامنے کچھ اونچا مقصد ہو، کچھ انسان کچھ نوبل ٹارگٹس اچیو کرنا چاہتا ہو، کچھ مشن اکمپلش کرنا چاہتا ہو، اس کی تمنائیں بہت بلند ہوں، اس کی آرزوئیں بہت پاکیزہ ہوں۔ ایک زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے۔ ایسا انسان بھی کھاتا پیتا بھی ہے، آرام بھی کرتا ہے، ہنستا مسکراتا بھی ہے، دوسروں کو خوش بھی کرتا ہے، لیکن ایسا انسان اپنی یادگار چھوڑ کر جاتا ہے۔ وہ تاریخ پر اثر انداز ہوتا ہے، شاندار یادیں چھوڑ کر جاتا ہے، ایک اچھی فیملی چھوڑ کر جاتا ہے، اچھی کتابیں لکھ کر جاتا ہے، اچھے انسٹیٹیوشنز قائم کر کے جاتا ہے، اور سویلائزیشن کو میں کچھ کنٹریبیوٹ کر کے جاتا ہے، تمدن کی ترقی میں کچھ حصہ لے کر جاتا ہے۔ اس کی زندگی سے کچھ غریبوں کا بھلا ہوتا ہے،
کچھ کمزوروں کو طاقت ملتی ہے، غم کے ماروں کو کچھ خوشیوں کے لمحات ملتے ہیں، اس کی زندگی سے کچھ یتیم اور محروم بچوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آتی ہے، اس کی زندگی سے معاشرے میں اور سوسائٹی میں جہالت کے اندھیرے مٹتے ہیں، علم کی شمع روشن ہوتی ہے، تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں۔ ایک زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے۔ اس بات پر میں بہت شکر گزار ہوں اس کالج کی انتظامیہ کا، اس کالج کے ذمہ داروں کا، اپنی ان بہنوں کا جو یہاں اس کالج کو چلاتی ہیں، اور ان تمام لوگوں کا جنہوں نے مجھ کو اس سال پھر موقع دیا کہ اپنے قوم کی مستقبل کی تعمیر کرنے والی بچیوں سے میں اپنے دل کی کچھ باتیں کروں۔ انسانی تاریخ میں دونوں طرح کی زندگیوں کی مثالیں موجود ہیں۔ دونوں طرح کے لوگ دنیا میں اب تک آئے ہیں۔ مردوں میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہوئے ہیں جن کی زندگی بلا مقصد گزری ہے، اور جانوروں کی طرح وہ اس دنیا میں جی کر چلے گئے، انہوں نے کوئی یادگار نہیں چھوڑی۔ ان کی وجہ سے انسانیت کا کچھ بھلا نہیں ہوا، نہ ان کی قوم کا بھلا ہوا، نہ ان کے علاقے کے اندر کچھ علم پھیلا، نہ برائیاں کم ہوئیں نہ بھلائیاں بڑھیں۔ وہ پیدا ہوئے، بچپن گزارا، جوانی گزاری، مستیاں کی، کاروبار کیے، اور اس کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ ان کی دوسری اور تیسری نسل کے لوگ بھی ان کا نام بھی بھول جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جن کو اپنے پردادا اور ان کے اوپر کے گرینڈ فادرز کا نام بھی یاد ہوگا۔ اسی طرح عورتوں میں بھی دنیا میں انسانی تاریخ میں ایسی کروڑوں عورتیں گزری ہیں جن کو کوئی جانتا پہچانتا بھی نہیں، جنہوں نے اپنی کوئی یادگار نہیں چھوڑی، جن کا کوئی کنٹریبیوشن معاشرے کی ترقی میں نہیں ہوا۔ اور اس کے جسٹ اپوزٹ ایسے مرد بھی گزرے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ ان سے بھی زیادہ، جنہوں نے دنیا کی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، بہترین یادگاریں چھوڑی ہیں۔ صدیاں گزر جاتی ہیں لیکن لوگ ان مردوں کا نام لینا نہیں بھولتے۔ لوگ نہیں بھولتے ابراہیم علیہ السلام کا نام لینا، لوگ نہیں بھولتے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینا، لوگ نہیں بھولتے یوسف علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا نام لینا، لوگ نہیں بھولتے اور کبھی نہیں بھولیں گے رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا۔ لوگ نہیں بھول سکتے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا نام لینا، نہیں بھول سکتے عثمان و علی اور حسن اور حسین کا نام لینا، نہیں بھول سکتے امام بخاری اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا نام لینا، نہیں بھول سکتے صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان کا نام لینا، نہیں بھول سکتے سید احمد شہید اور حضرت شاہ ولی اللہ کا نام لینا۔ مردوں میں بھی ایسے لاکھوں لوگ گزرے ہیں، لیکن مجھے اس وقت ان سے زیادہ آپ کو یاد دلانا ہے، اپنی عزیز بچیوں کو اور قابل احترام بہنوں کو آپ کو یاد دلانا ہے ان عورتوں کی ہسٹری جن عورتوں نے تاریخ میں زبردست اور شاندار یادگاریں چھوڑی ہیں۔ اگر ان عورتوں کا کنٹریبیوشن تاریخ میں ایسا کنسٹرکٹیو نہ ہوتا، ایسا خوبصورت حصہ وہ عورتیں تمدن کی ترقی میں نہ لیتی اور انسانی معاشرے کی مثبت اور پازیٹیو خدمت میں نہ لیتی، تو آج انسانی معاشرہ بہت پیچھے ہوتا۔ انسانی تاریخ میں صرف مردوں کا کنٹریبیوشن نہیں ہے، ایکولی ذمہ دار ہیں وہ عورتیں جنہوں نے اپنی تمناؤں کا رخ ٹھیک کیا، جنہوں نے اپنی زندگی کو بامقصد بنا لیا، جو اونچے مقاصد کے لیے جنہوں نے جینا سیکھ لیا۔ آج دنیا میں کون ہے جو نظر انداز کر سکے، اگنور کر سکے ان قربانیوں کو، اس کنٹریبیوشن کو جو انسانی تمدن کی تاریخ کی ترقی میں، انسانی تمدن کی ترقی میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کا تھا۔ رب کعبہ کی قسم، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے واقعات مکمل نہیں ہو سکتے اور ان کی تاریخی زندگی اور بایوگرافی مکمل نہیں ہو سکتی
جب تک کہ برابر کا حصہ نہ دیا جائے اور ایکولی ذکر نہ کیا جائے عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا۔ عظیم شوہر کی عظیم بیوی تھیں اور عظیم بیٹے کی عظیم ماں تھیں۔ اگر انہوں نے اپنے شوہر کا ساتھ نہ دیا ہوتا، اگر انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی پر نوٹ نہ کیا ہوتا، اگر انہوں نے اجازت نہ دی ہوتی، اگر انہوں نے منظوری نہ کی ہوتی، اگر انہوں نے اللہ کے حکم کے بنیاد پر تنہا کچھ دن رہنے کی قربانی منظور نہ کی ہوتی، تو انسانی قافلہ نہ جانے کس رخ پر چل پڑا ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قربانیاں، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنی اسٹرگل بھری زندگی گزاری، کتنے بڑے بڑے چیلنجز کو فیس کیا، زمانہ ظالموں کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا اور کس طرح پوری قوم کو غلام بنا لیا گیا تھا، سخت زیادتیاں ہو رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کن عظیم قربانیوں کے ساتھ اپنی ان قوموں کو ان غلامی سے چھٹکارا دلوایا اور ایک صاف ستھرا ایک سویلائزیشن کی بنیاد ڈالی۔ قرآن مجید میں جتنا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اتنا تذکرہ شاید کسی اور نبی اور رسول کا نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی ان قربانیوں کا تذکرہ مکمل نہیں ہو سکتا اگر ان کی عظیم ماں کی قربانیوں کا تذکرہ مکمل نہ ہو۔ پوری تاریخ میں قدم بقدم جب تک عورتوں نے ساتھ دیا ہے، جب تک عورتوں نے بھی، میری بچیوں میری اس بات کو بہت غور سے سننا، جب عورتوں نے اور لڑکیوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم بھی کسی بلند مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جب انہوں نے اپنے دل کو کسی بڑے مقصد سے آباد کیا ہے، تو اس وقت دنیا کے اندر ایک زبردست صالح انقلابات آئے ہیں۔ جب عورتوں کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے، جب عورتیں اپنے آپ کو اس بڑے مقصد سے اور مشن سے الگ کر لیتی ہیں اور ہماری بچیوں کی تمنائیں بہت پست ہو جاتی ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا میں عشق و حسن کے سوا بھی دنیا میں کچھ اور ہے، اور وہ بہت نامناسب قسم کی حرکتوں میں لگ جاتی ہیں، اور ان کا دل و دماغ جو بلند مقاصد سے خالی ہوتا ہے وہ بہت پست قسم کی چیزوں سے آباد اور پری انگیجڈ ہو جاتا ہے، تو اس وقت زمانہ بہت الٹی سمت میں چلنا شروع کرتا ہے۔ اور تنہا دنیا کے ہزار نیک مرد مل کر بھی اور لاکھ اور کروڑ نیک مرد مل کر بھی میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں، آپ کے کوآپریشن کے بغیر، آپ کے کنٹریبیوشن کے بغیر اور اس چیلنج کو اور اس ذمہ داری کو آپ کی طرف سے قبول کیے بغیر دنیا کے لاکھوں نیک مرد مل کر معاشرے کے رخ کو نہیں بدل سکتے۔ جب جب دنیا میں عورتوں نے اپنے سینے میں بلند مقاصد آباد کیے ہیں اور یہ سمجھا ہے کہ یہ زندگی دراصل صرف کچھ مستیاں کرنے کے لیے، کچھ دلچسپیوں میں اپنا وقت گزارنے کے لیے نہیں ملی ہے، یہ زندگی دراصل ملی ہے اس دنیا کو بھلائیوں سے آباد کر دینے کے لیے۔ جب عورتوں نے بھی اس بات کو سمجھا ہے کہ میری بھی کچھ ذمہ داری ہے، بیٹی کی حیثیت سے بیٹیوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا، جب بہنوں نے بہنوں کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا، جب بیویوں نے بیویوں کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا، اور جب ماؤں نے ماؤں کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، تب دنیا کو اسکالرز ملے، تب دنیا کو ریفارمرز ملے، تب دنیا کو امام ملے، تب دنیا کو علماء ملے، تب دنیا کو بڑے بڑے مصلحین ملے، تب دنیا کو بڑے بڑے سائنسداں ملے، تب دنیا کو مجھ سے غریبی کو مٹانے والے ہمدرد لوگ ملے۔ قرآن مجید نے بار بار جہاں مردوں کا تذکرہ کیا، جہاں نبیوں کا تذکرہ کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان بندیوں کا تذکرہ قرآن میں بڑے زبردست انداز سے کیا، بڑے شاندار انداز سے کیا۔ میں نے ابھی ایک آیت پڑھی تھی، میری بچیوں مجھ کو اجازت دو کہ میں تمہارے سامنے اس آیت کا مفہوم اور اس آیت کا میسج پہنچاؤں۔ ان سے متعلق ہے وہ آیت۔ قرآن مجید نے ایک عجیب انداز سے ایک عورت کا تذکرہ کیا، ایسا انداز ہے جو سرپرائز دیتا ہے۔
ایسا انداز ہے جو لوگوں کو چونکا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں قرآن میں ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک آئیڈیل کیریکٹر ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، ایک مثالی زندگی، ایک نمونے کی زندگی۔ ایک عام انسان جب اس آیت کے اتنے حصے کو پڑھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یقیناً اس آیت میں کسی نبی کا تذکرہ ہونے والا ہوگا، کسی رسول کا تذکرہ ہونے والا ہوگا، کسی پیغمبر کا تذکرہ ہونے والا ہوگا، لیکن اس کے بعد وہ چونک جاتا ہے جب اس آیت کا اگلا لفظ پڑھتا ہے امرأۃ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جس شخصیت کو، جس زندگی کو ایک نمونے کی زندگی کے طور پر قرآن اس آیت میں بیان کرنے جا رہا ہے، وہ ایک مرد کی شخصیت اور زندگی نہیں تھی، وہ ایک عورت کی زندگی تھی۔ ایک عورت کو پوری دنیا کے ایمان والوں کے لیے، جن میں علماء بھی ہیں، جن میں اللہ والے اور اولیاء اللہ بھی ہیں، جن میں ایک سے ایک شاندار لوگ بھی ہیں، ان کے لیے بھی ایک نمونے کی زندگی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ایک عورت کی زندگی کو۔ تنہا یہی چیز کافی ہے اب پوری خواتین کی برادری کے لیے، فخر کے لیے، کہ اللہ نے ایک عورت کو چنا ہے پوری دنیا کے انسانوں کو کی رہبری کے لیے، کہ پوری دنیا کے انسان اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو کسی بلند مقصد کے لیے سامنے لائیں اور کچھ قربانیاں دیں، تو وہ سامنے رکھیں ایک بہادر، ایک ذمہ دار، ایک سنجیدہ، ایک باشعور، ایک اویئر، ایک کانشیس، ایک صاحب ایمان عورت کو۔ اور پھر اگلا لفظ جب اور انسان آگے اس آیت میں پڑھتا ہے تو مزید اس کی تعجب کی انتہا ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب آدمی یہ سنتا ہے کہ کسی عورت کا واقعہ بیان ہونے جا رہا ہے تو آدمی سمپلی یہ سمجھتا ہے کہ یہ عورت یقیناً کسی نبی کے گھر کی بیٹی ہوگی، کسی نبی کے گھر کی تربیت یافتہ ہوگی، کسی بہت پاکیزہ ماحول میں پروان چڑھی ہوئی یہ بچی ہوگی، یہ عورت ہوگی۔ مگر حیرت میں آدمی ڈوب جاتا ہے جب اگلا لفظ اس آیت کا پڑھتا ہے امرأۃ فرعون۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جس عورت کو ساری دنیا کے ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے ایک آئیڈیل کیریکٹر کے طور پر اللہ نے چنا ہے، وہ دنیا کے تاریخ کے سب سے خراب آدمی کی بیوی تھی۔ دنیا میں شاید ہی کسی عورت کو، اور میں شاید کیوں کہوں، میں یقیناً کیوں نہ کہوں، یقیناً کسی عورت کو اتنا خراب ماحول نہیں ملا ہوگا جتنا فرعون کی بیوی کو ملا۔ کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا اور میں آپ کے سامنے فرعون کی شخصیت کا تعارف کراتا تھا۔ کیا تھا فرعون؟ لاکھوں یا ہزاروں بچوں کو ذبح کروا دینے والا انسان، پوری قوموں کو غلاموں کی زنجیروں میں جکڑ دینے والا ایک ظالم و خونخوار ڈکٹیٹر۔ لاکھوں لوگ تڑپ رہے تھے، لاکھوں غریب کراہ رہے تھے، لیکن اس ظالم کی کان میں جوں نہیں لگتی تھی۔ ایک سنگدل انسان، ایک بے رحم انسان، ایک کروئل انسان، ایک سیلفش انسان، ایک ایروگنٹ انسان، ایک بدترین ڈکٹیٹر، جس کے زمانے میں پورے ملک میں غریب روتے روتے ان کے آنسو سوکھ گئے ہوں گے۔ پوری قوم کو اس نے غلام بنایا ہوا تھا، جینے کا حق نہیں تھا۔ ایک پوری قوم بنی اسرائیل، اس پوری قوم کو اس نے اپنے یہاں وہ درجہ دے رکھا تھا جو بعض قوموں کے اندر بہت ہی دبے کچلے لوگوں کا درجہ ہوتا ہے۔ ان کے مردوں کے مقدر میں غلامی کے سوا کچھ نہیں تھا، ان کی عورتوں اور بچیوں کی قسمت میں غلامی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس بدترین انسان کی بیوی تھی یہ عورت، جس کا نام تاریخی کتابوں میں آسیہ بتایا گیا۔ مگر سلام ہو اس عورت کی قسمت پر، یہ عورت عجیب و غریب تھی۔ اس نے بچپن سے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، اس وقت سے جب موسیٰ دودھ پیتے بچے تھے، اور اسی عورت کی نگاہ پڑی تھی اس موسیٰ چھوٹے سے بچے پر، سمندر میں بہتا ہوا بچہ، اور اسی عورت کی دل میں دیکھتے ہی لو ایٹ فرسٹ سائٹ جسے کہتے ہیں، دیکھتے ہی موسیٰ کی محبت اس کے دل میں آ گئی تھی ایک بچے کی حیثیت سے۔ یہ تھی تو بادشاہ کی بیوی، یہ تو فرسٹ لیڈی آف ایجپٹ تھی، لیکن اس وقت تک اس کی گود خالی تھی اور ماں کے پاس سارے زیورات موجود ہوں، سارا اس کا جیولری باکس بھرا ہوا ہو، اور الماری میں ہزاروں میچنگ سوٹس رکھے ہوئے ہوں، اور محل میں رہنے والی وہ رانی تھی، مگر گود سونی تھی، بے اولاد تھی، کوئی اولاد اس وقت تک نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے اس کے دل میں ایک تمنا تھی، کاش مجھے کوئی اولاد بیٹا مل جاتا۔ اب جب بس سمندر میں بہتا ہوا، دریا میں بہتا ہوا بچہ ملا
تو اس عورت نے اپنے شوہر سے ریکویسٹ کی لا تقتلو، اس بچے کو ذبح مت کروانا، اس بچے کو قتل مت کروانا، اس بچے کو کل مت کروانا، میں اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لوں گی، میں پالوں گی اس کو، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا اور شاید آگے چل کر ہمارے کام آئے۔ اور پھر اس کے بعد آگے جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، لمبی کہانی ہے، یہاں تک کہ ان کو پھر نبوت اور پیغمبری ملی، زمانے کو موڑ دینے کی ذمہ داری ملی، بھلائیوں کو پھیلا دینے کی ذمہ داری ملی، مظلوموں کو ظالموں سے چھٹکارا دلانے کی ذمہ داری ملی۔ اس وقت عجیب بات ہوئی کہ شوہر فرعون تو پورے ملک کے اندر اس دین کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا، اپنی پوری سرکاری طاقت کو اور فوجوں کو اور اپنی پوری فورس کو لگا کر وہ پورے ملک کے اندر اسلام کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن اللہ کی قدرت عجیب ہے، بار بار اللہ نے دنیا کے بڑے بڑے ظالموں کی جب کی قدرت کا کی طاقت کا مذاق اڑایا ہے۔ اللہ نے عجیب و غریب انداز سے اس بیوی کے دل میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا جذبہ ڈال دیا، اور وہ عورت فرعون کی بیوی کے ہونے کے باوجود اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مان گئی کہ موسیٰ جھوٹ نہیں بولتا، موسیٰ واقعی اللہ کا رسول ہے، اور جس دین اور اخلاق کی طرف موسیٰ دعوت دے رہے ہیں وہی بالکل درست ہے۔ اس کا شوہر فرعون جو پورے ملک کے اندر اس دین کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ یہ دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا، جبکہ وہ شوہر وہ فرعون اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ ایک بادشاہ ہونے کی حیثیت سے وہ نہ جانے کتنی شادیاں کر سکتا تھا، کتنی بیویاں لا سکتا تھا، لیکن شاید یہ اس اٹوٹ اور بے پناہ محبت کا نتیجہ تھا کہ اس نے اس وقت تک کوئی دوسری شادی بھی نہیں کی تھی بے اولاد ہونے کے باوجود۔ لیکن یہ دیکھ کر کہ بیوی ایمان لے آئی، اس کی ساری محبتیں ختم ہو گئیں، اور اس نے اپنی بیوی کو ٹارچر کرنا شروع کیا، اپنی بیوی کو ستانا شروع کیا، مینٹل ٹارچر، فزیکل ٹارچر، ہر طریقے سے اس نے بیوی کو پنش کرنا شروع کیا۔ ہفتوں ہفتوں وہ کمرے میں بند رکھتا تھا، بھوکا اور پیاسا، نہ ایک کھانے کا لقمہ، نہ پانی کا ایک گھونٹ، یہاں تک کہ بھوکے شکاری کتے اندر کمرے میں چھوڑ دیے جاتے تھے، سانپ اور بچھو اندر ڈال دیے جاتے تھے کہ کاٹ کاٹ کر اس کو ہلاک کر دیں اور ختم کر دیں، مگر اللہ اپنی اس ایمان والی بندی کی حفاظت کرتا تھا۔ نہ کتا آگے بڑھ کر کچھ کہتا تھا، نہ سانپ کچھ کاٹتا تھا، عجیب طریقے سے اللہ کی مدد اس بندی کے ساتھ آ رہی تھی۔ یہاں تک کہ فرعون نے جب دیکھا کہ سب طریقے فیل ہو گئے تو فرعون نے پھر ایک مرتبہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کر بیوی کو رسوں سے تخت سے بنوایا، بڑے بڑے جلدادوں کو بلوایا، بڑے بڑے ہتھوڑے منگوائے، اور ان ہتھوڑوں اور کیلیں اور چوبیں منگوائیں، میخیں منگوائیں بہت بڑے بڑے لوہے کی، اور سامنے بیٹھ کر اس نے بیوی کو بندھوا دیا اور کہا کہ اگر فوراً ابھی نہیں کہتی ہو کہ میں اس دین کو چھوڑتی ہوں اور میں موسیٰ کو جھوٹا کہتی ہوں، اگر یہ نہیں کہتی ہو تو ابھی میں حکم دوں گا، اور یہ جلاد ہتھوڑوں سے ان کیلوں کو ٹھوکیں گے، دیوار میں نہیں، تمہاری آنکھوں کی پتلیوں میں، تمہارے ناک کے نتنوں میں، تمہارے کان کے سوراخوں میں، اور تمہارے سینے میں، تمہارے نرم و نازک مقامات پر، تمہاری ہڈیوں میں یہ کیلیں ٹھوکی جائیں گی، تڑپ تڑپ کر تم جان دو گی، اور میں کوئی رحم تم پر نہیں کروں گا۔ بنے ہوئے ہاتھ تھے اس اللہ کی کمزور بندی کے، بنے ہوئے ہاتھ تھے اس اللہ کی بہادر بندی کے، ان بنے ہوئے ہاتھوں کو اس آخری وقت میں اس نے اپنے اللہ کے سامنے اٹھانے کی کوشش کی اور اپنے اللہ سے دعا کی۔ اس دعا کو قرآن میں ریکارڈ کر دیا گیا، قیامت تک کے انسانوں کو وہ دعا روزانہ سنوائی جا سکتی ہے جو اس بندی نے اس آخری وقت میں دعا مانگی تھی۔ اس بندی نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے اللہ، میرے لیے اپنے پڑوس میں جنت میں ایک گھر بنا دیجئے، اللہ مجھ کو فرعون سے اور اس کے اس ظلم سے اب چھٹکارا دلوا دیجئے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ اللہ اب تک کی ساری تکلیفوں کو میں نے برداشت کر لیا اور آپ نے بڑی مدد فرمائی، اللہ اگر یہ جب ہتھوڑے ٹھوکے جائیں گے اور کیلیں میرے جسم میں ٹھوکی جائیں گی، اس وقت کہیں تکلیف کی شدت سے میری زبان سے کفر کا کلمہ نہ نکل جائے، کہیں میرا ایمان کا دامن نہ چھوٹ جائے، اللہ اس سے پہلے کہ یہ ٹارچر میرے ساتھ شروع ہو آپ مجھ کو ایمان کے ساتھ اٹھا لیجئے۔ عجیب واقعہ ہے تاریخ کا
کہ اس نے یہ دعا مانگی اور اللہ نے اسی وقت حکم دے دیا میری بندی کے روح کو لے آؤ میرے پاس. اور وہاں وہ ہتھوڑے مارے جاتے رہے, کیلیں ٹھوکی جاتی رہی, لیکن وہ ایک ڈیڈ باڈی میں وہ کیلیں ٹھوکی جا رہی تھی. وہ آسیہ کی روح تو اللہ کے پاس پہنچ چکی تھی. صحیح حدیث میں روایت کیا جاتا ہے کہ اس روح کو سیدھے اللہ نے اپنے پاس عرش میں اپنے سامنے بلایا اور بلا کر یہ کہا آسیہ, میری بندی آسیہ, میری بندی آسیہ, مجھے پتا ہے کہ تو نے میری خاطر جنت کے لیے کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے. سن, اب ہمیشہ کے لیے جنت میں تجھ کو بھیجتا ہوں اور ایک خوشخبری کے ساتھ بھیجتا ہوں. تو دنیا میں بدترین انسان کی بیوی تھی, اس جنت میں دنیا کے سب سے اچھے انسان محمد الرسول اللہ کی بیوی بن کر تو رہے. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ افسانے نہیں ہے, یہ مائتھولوجی نہیں ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر سے واپس آئے, جنت کی سیر کر کے آئے, اور وہاں سے واپس آنے کے بعد اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہا خدیجہ, جنت میں جہاں اور بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی, چیزوں کو دیکھا, وہاں میں نے تمہاری ایک سوکن کو بھی دیکھا. حضرت خدیجہ حیران رہ گئی, اے اللہ کے رسول, میں تو آپ کی اکیلی بیوی ہوں, یہ ایک سوکن کہاں سے آ گئی؟ آپ نے فرمایا, اس وقت اللہ نے آپ نے یہ واقعہ سنایا کہ فرعون کی بیوی آسیہ نے چونکہ دنیا میں دین کے لیے زبردست قربانیاں دی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مرہم رکھنے کے لیے اس کو یہ انعام دیا کہ وہ جنت میں میری بیوی بن کر رہے گی. میں وہاں اس کو دیکھ کر اس سے مل کر آیا. اے اللہ کی بندیوں, میری بہنوں اور بچیوں, سنو, سوچو ذرا, سوچو کہ زندگی کون سی طریقے پر گزارنی ہے تم کو, کس طریقے پر تم کو زندگی گزارنی ہے. کیا تم کو اس طریقے پر زندگی گزارنی ہے جس طریقے پر دنیا میں دوسرے ناچنے گانے والے گزارتے ہیں؟ میوزک سن لی, ایس ایم ایس بھیج دیے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ایس ایم ایس ایکسچینج کر دیا, ہائی ہیلو کر دیا, ملاقاتیں کر لی, ڈیٹنگ کر لی, یہ کر لیا اور وہ کر لیا, اور ٹینشن پال لیا, فرسٹریشن اپنے اوپر لے لیا, کیریکٹر پر دھبا لگا لیا, ایک زندگی کے غم لے لیے. یاد رکھنا میری عزیز بچیوں, مجھے صاف صاف کہنے دو, محبت کے رشتے سے میں تم سے کہتا ہوں, یاد رکھنا, جو لڑکے بے حیا ہوتے ہیں, جو لڑکے ناپاک ہوتے ہیں, وہ کبھی وفادار نہیں ہو سکتے. یاد رکھنا, ایک قدرت کے قانون قرآن نے بیان کیا ہے, کاش ہم میں سے ایک ایک کے دل کے اندر قرآن کے ایک ایک لفظ پر کامل یقین آ جائے. قرآن نے صاف کہا ہے, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. قرآن نے صاف کہا ہے, پاک دامن لڑکوں کو پاک دامن لڑکیاں ہی ملیں گی, اور ناپاک لڑکوں کو ناپاک لڑکیاں ہی ملیں گی. اور یہ بھی کہا ہے کہ ناپاک لڑکیوں کو ناپاک لڑکے ہی ملیں گے, اور ناپاک لڑکوں کو ناپاک لڑکیاں ہی ملیں گی. قرآن نے ایک اور جگہ پر بہت کھل کر کہہ دیا, الزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک. اللہ نے اعلان کیا ہے, وہ لڑکی اور وہ عورت جو زنا کرتی ہے, جو بدکاریاں کرتی ہے, جو بے حیائیاں کرتی ہے, قرآن کہتا ہے اس کے ساتھ جب بھی کسی کا نکاح ہوگا, وہ نکاح کرنے والا یا زانی ہوگا یا مشرک ہوگا. اللہ تمہارے دامن پر کوئی دھبا نہ لگنے دے, اللہ تمہارے دامن عصمت کو محفوظ رکھے, اللہ تمہارے حسن کو داغدار ہونے سے بچائے, اللہ تمہارے دلوں کے اوپر بے وفائی کے صدمے نہ پہنچنے دے. تم کو زندگی پر دونوں جہان میں خوشیاں نصیب ہوں, تم کو قدر کرنے والے جوڑے نصیب ہوں, تم کو پاک دامن جوڑے نصیب ہوں, تم کو ایک عزت کے ساتھ رکھنے والے شوہر نصیب ہوں, تمہاری قسمتیں روشن ہوں. زمانہ خراب ہے میری عزیز بچیوں, زمانہ لٹیروں سے بھرا ہوا ہے, زمانہ جانوروں اور بھیڑیوں سے بھرا ہوا ہے. سنبھل کر باہر نکلا کرو, سنبھل کر نگاہوں کو اونچا اٹھایا کرو, سوچ سمجھ کر اس زمانے کے اندر زندگی گزارو. محمد صاحب الإحسان والكرم, محمد صاحب الإحسان والكرم, محمد تاج رسل الله قاطبة,
محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت